28ویں ترمیم کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح چیز سامنے نہیں آئی ہے، حکومت کی طرف سے کوئی واضح تجویز نہیں آئی ہے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں جو کچھ موضوعات کے اوپر ڈائیلاگ کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن ہم اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ڈائیلاگ کریں، نظام کی اکھاڑ پچھاڑ، اس میں بڑی سطح پر تغیرات اور تبدیلیاں کہ اس کا اصل چہرہ ہی تبدیل ہو جائے، اس شکل میں ہمیں شاید کوئی تجویز قابل قبول نہ ہو۔ ہم نے بڑی مشکل سے 23 سالوں کے بعد آئین حاصل کیا تھا، پھر ہمارا آئین آمروں کی مداخلت کے نتیجے میں بہت ہی بگڑ گیا۔ بالآخر پیپلز پارٹی ہی کی حکومت میں 18ویں ترمیم کے لیے ہم بیٹھے اور آئین کو اول سے لے کر آخر تک اس کی تمام خرابیوں کو دور کیا اور کوشش کی کہ آئین کو اصل حالت میں واپس لایا جائے۔ اس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی آج حکومت میں بھی ہے اور خود مسلم لیگ نون اس میں شریک تھی، MQM اس میں شریک تھی، تمام سیاسی پارٹیاں اس آئینی ترمیم کی کمیٹی میں موجود تھی۔ ایک متفقہ دستاویز سامنے آیا اور اس کو پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے منظور کیا۔ پارلیمنٹ کے فیصلوں اور ان کے اتفاق رائے کو اس طرح حقیر سمجھنا یہ شاید کسی طرح بھی ملک کے لیے مفید نہیں ہے۔ حفیظ صاحب یہاں سے حفیظ بلوچ سما ٹی وی سے، آپ جس طرح سے ابھی متحرک ہوئے ہیں، کیا PDM پارٹ 2 بننے جا رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت سول بالادستی کے لیے پارلیمان کو باعزت بنانے کے لیے میں کون رکاوٹ ہے، آصف علی زرداری یا میاں نواز شریف؟ دیکھیے، PDM تھا، PDM میں سول سپرمیسی کے لیے جدوجہد کی گئی۔ 3.5 سال سے زیادہ ہم نے جدوجہد کی اس حوالے سے، لیکن آج وہ خود سول سپرمیسی کی نفی کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے ان کی خواہشات کے مطابق حکومت بھی چلا رہے ہیں، آئین میں تبدیلیاں بھی کر رہے ہیں، قانون سازیاں بھی کر رہے ہیں۔ یہ روش شاید پاکستان کے لیے مفید نہ ہو۔ منظر السلام علیکم مولانا صاحب۔ منظر رضوی میرا نام ہے، چینل 5 سے میرا۔ جی مولانا فائنل بتائیں آپ کہ یہاں پہ جو نظام ہونا چاہیے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ اگر جمہوریت کا 18 سال ہم نے دیکھ لیا، انتہائی ناکام رہی ہے۔ آپ کراچی شہر کی میں بات کروں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، اور سڑکوں کا حال تو آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا۔ تو یہ 16-18 سال کی جمہوریت، تو بہتر یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلے کرنے ہیں تو انہیں کو چانس دے دیا جائے، کیونکہ آپ جو نظام لانا چاہ رہے ہیں وہ بھی آسان نہیں ہے، اسلامی نظام لانا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو 70% بجٹ بھی انہیں کا ہی ہوتا ہے، 30% سیاستدان کھا جاتے ہیں، تو مکمل ان کو دے دیا جائے اور ان سے ہی بات چیت کر لی جائے۔ یہ بھی ہم کر چکے ہیں، 10 سال ایوب خان کی حکومت تھی، اس سے پہلے کتنے سال مرزا کیا نام تھا ان کا، پھر جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی 11 سال، پھر اس کے بعد جنرل مشرف کی حکومت تھی کوئی 10 سال۔ تو یہ بھی دیکھ چکے ہیں ہم، اور جتنی خرابیاں، جتنی تباہیاں ان ادوار میں آئی ہیں، جس طرح ملک کا نظام چور چور ہوا ہے، پارلیمنٹ اپنی وقت کھو چکا ہے، اور جس طرح ایک فرد کی خواہش پر آئین میں تبدیلیاں اور قانون میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، سو اسی کا تو شاخسانہ ہے۔ تو سیاستدان ذرا اپنے رویوں کے اوپر غور کریں اور
الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے, شفاف ہونے چاہیے, تاکہ عوام کے نمائندے آئیں اور وہ حقیقی معنوں میں اپنا کردار ادا کر سکیں. نواب علی شاہ صاحب. لغاری صاحب. مولانا صاحب, میرا نام نواب علی شاہ ہے اور میں پی ٹی وی نیوز کا رپورٹر ہوں. جی, کہاں سے بول رہے ہیں؟ اچھا جی مہربانی. جی, تھینک یو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے باتیں کی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اتنی کمپرومائزنگ کیوں ہے؟ جو آپ کی باتوں سے جو تاثر مل رہا تھا تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پہ کمپرومائزنگ ہے. اور اس کے ساتھ دوسری چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک فرد بہت بڑے اختیارات یا لاتعداد اختیارات حاصل کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ بینگ اے سینئر پولیٹیشین اس کی کیا حد ہوگی یا اس کے آخر کیا نتائج نکلیں گے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, میری جو اپنی سیاسی زندگی ہے, ہم نے جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے خلاف تحریک چلائی, سیاسی جماعتوں نے تحریک چلائی, ایم آر ڈی فرنٹ پہ تھی, پھر اس کے بعد اگر جنرل مشرف آئے تو ہم نے ان کے ماشاء اللہ کو مسترد کیا. یہ میرا سوال ہے سیاستدانوں سے, جو میں ان کی مجلس میں دہراتا رہا ہوں اور آج وہ آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم مسلسل جمہوریت کی اور اس کی تقویت کے لیے تحریکیں چلا رہے ہیں. ہم یہاں پر آمریت کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود مسلسل جمہوریت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آمریت جو ہے وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ یہ میں نے ان تمام قائدین کی موجودگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ سوال اٹھایا ہے, اور سیدھی سادی بات ہے کہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیاستدان ہی کمپرومائز کرتے ہیں. اگر سیاستدان کمپرومائز نہ کریں اور وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں تو کوئی قوت جو ہے وہ عوام کے حق پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی. بی بی سی سے ریاض سہیل صاحب. جی مولانا صاحب, میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں جو ایران اور امریکہ کے دوران پاکستان ثالثی کر رہا ہے, اس کے جو دعوے ہیں وہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی جانب سے آتے ہیں, تو آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسرا, کیا پارلیمنٹ کو اس پر آن بورڈ لیا گیا ہے اس ثالثی پہ؟ اور ایک اور سوال میرا اس سے ملتا جلتا ہے, ایک ثالثی کا جو آپ نے بھی آفر کی تھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے, تو اس پر کتنا غور کیا گیا, اس کا آپ کو کیا ریسپانس ملا؟ جہاں تک ایران اور امریکہ کی جنگ کے بیچ میں پاکستان کی ثالثی کا کردار ہے, میرے خیال میں ہم اگر حقائق کی بنیاد پر تجزیہ کریں تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کے پاس سوائے ثالثی کے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا. سعودی عرب ہے, ایران ہے, امارات ہے, سعودی عرب ہے, مصر ہے, ترکی ہے, ہر ایک نے اپنے زاویے سے اپنا کردار متعین کیا, اور اس میں کسی جانب فریق بننا وہ جس طرح خلیجی ممالک کے لیے مشکل تھا, پاکستان کے لیے بھی سوائے ثالثی کے کردار کے اور کوئی راستہ نہیں تھا. جو پاکستان کی صلاحیت تھی, جو اس کا استعداد تھا, ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے, ہم نے اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا, ہم نے اسٹیٹ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی, بلکہ ہم نے تو پورے ملک میں جو مظاہروں کا اعلان کیا تھا اس کو بھی مؤخر کر دیا تھا. لیکن جہاں تک ہے آپ کا دوسرا کیا تھا, ہاں, افغانستان کے حوالے سے حضرت ہم دو پڑوسی ملک ہیں, اور جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا اس وقت بھی ہم پڑوسی تھے. پاکستان بن گیا تو ہم اس کے بعد سے بھی پڑوسی چلے آ رہے ہیں, اور
अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे, लेकिन ड्यूरेंट लाइन जो 2500 किलोमीटर तवील एक बॉर्डर है, उस पे दोनों तरफ पश्तून कौम रहती है। एक भाई का घर उधर है तो दूसरे भाई का घर इधर है, एक ही घर का सहन एक तरफ है तो कमरे दूसरी तरफ हैं, एक ही मस्जिद का मेहराब अफ़गानिस्तान में है तो उसके मुक्तदी पाकिस्तान में खड़े होते हैं। इस किस्म का एक बॉर्डर है वो, और हम एक दूसरे के लिए नागुज़ीर भी हैं, लेकिन एक दूसरे से हम शाकी भी रहे हैं। हमें तलाश थी इस बात की कि अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत वजूद में आए कि जो प्रो पाकिस्तान है। अब अगर हम शिकायत करते हैं बुरहानुद्दीन रब्बानी से, फिर हम तालिबान को, वहाँ के अफ़गान तालिबान को अपना प्रो पाकिस्तानी समझते हैं, फिर हम उनको सपोर्ट करते हैं, फिर जब उनकी हुकूमत आती है तो हम उनको तस्लीम भी करते हैं और बतौर सफ़ीर भी उनको जगह देते हैं, और फिर जब 9/11 होता है तो हम अमेरिका के इत्तेहादी बनकर उस पर हमलावर भी होते हैं। पाकिस्तान में अमेरिका को अड्डे भी देते हैं, फ़ज़ाएँ भी देते हैं, वहाँ बम्बारमेंट भी होती है, और दूसरी तरफ हम गिलाफ के नीचे पाकिस्तान में उनको जगह भी देते हैं। 20 साल जंग हुई। अब ज़ाहिर है 20 साल जंग के बाद जब वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हुए और वहाँ की हुकूमत पर उन्होंने गिरफ्त हासिल की, तो बहुत से मसाइल उनके और हमारे बीच में थे, मुश्किलात भी थी। हमारे दरमियान मुहाजिरीन का मसला था, हमारे दरमियान बाहमी तिजारत का मसला था, हमारे दरमियान सरहदात का मसला था, हमारे दरमियान मुसल्लह ग्रोहों का मसला था। जब ये हमारे ही लोग मुसल्लह होकर अफ़गानिस्तान जा रहे थे तो हमने कभी उन पर एतराज़ नहीं किया। जब वहाँ उन्होंने 20 साल जंग लड़ी और वो एक जंगजूयाना महारत इस हद तक हासिल कर सके कि वो स्टेट को चैलेंज करने की पोजीशन में आ गए, आज हमने उनको एक मसला बना दिया है। सो उस वक्त भी मैं गया था इलेक्शन से पहले और तमाम मसाइल हल करके आया था। यहाँ मैंने ब्रीफिंग दी सबको और मैंने जो कुछ हासिल किया था उनके सामने रखा। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, लेकिन इलेक्शन में धांधली के नतीजे में मैंने पीडीएम छोड़कर अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सफारती रोल इतना कमज़ोर क्यों है कि तुम प्रो पाकिस्तानियों को भी एंटी पाकिस्तान बना रहे हो और सफारती ज़राए से आप मसले के हल की सलाहियत से महरूम हैं, वहाँ बमबारियाँ आप कर रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि मैं अप्रिशिएट करूँगा अपनी हुकूमत को अगर अफ़गानिस्तान में उनको पाकिस्तान दुश्मन मुसल्लह गिरोहों के मराकज़ मालूम हैं और वहाँ पर वो स्ट्राइक कर सकते हैं, तो ख़ुद पाकिस्तान के अंदर उनके मराकज़ उनको मालूम क्यों नहीं है? और जो कुछ बन्नू में हो रहा है, जो लकी मरवत में हो रहा है, जो टांक में हो रहा है, डेरा इस्माइल खान में हो रहा है, वज़ीरिस्तान में हो रहा है, वहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें स्टेट को किस कदर मुश्किल दरपेश है इस वक्त, ये सारी सूरत हाल अपनी तौर पर एक बड़ा सवाल है और जिसका उनके पास सफारती हवाले से कोई जवाब नहीं, सिर्फ ताकत का इस्तेमाल और सिर्फ ताकत का इस्तेमाल। और इस वक्त हमारे पास दो सरहद है, एक इंडिया सरहद, एक अफ़गान सरहद, बाकी तो कॉरिडोर्स हैं। इन दो बड़ी सरहदात ये दोनों बंद हो गई हैं, दोनों सरहदात पर आपकी तिजारत बंद है। ईरान इस वक्त आपके अच्छे का न बुरे का, चाइना का इस वक्त आप पे एतमाद नहीं रहा है, उस किसी पूरे पैकेज को आपने तबाह बर्बाद कर दिया है, मुल्क को कहाँ खड़ा कर दिया है। और इसीलिए मैंने अर्ज किया था कि पार्लियामेंट का एक इन कैमरा इजलास बुलाया जाए और हमें ज़रा बताया जाए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस वक्त। हम तशवीश में हैं, पार्लियामेंट तशवीश में है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कि वो इन कैमरा इजलास में भी पार्लियामेंट का जो ज़्यादातर उन्हीं की मंशा का है वो उनका सामना कर सके और उनको मुतमईन कर सके। तो मैं तो अभी भी कहता हूं कि इन कैमरा इजलास बुलाओ, हमें बताओ
کہ تمہاری سفارتی کوششیں کیوں ناکام ہیں. افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, مسلمان ملک ہے, برادر ملک ہے, وہ کیوں ہمارے ساتھ دشمنی کی طرف چلا گیا ہے, اور ہم ان شکایات کو کس طرح ازالہ کر سکتے ہیں. یہ اب بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے صلاحیتوں کی ضرورت ہے. اقتدار انور صاحب, اس کے بعد بچن لغاری صاحب ہیں ہمارے سینئر. مولانا صاحب میرا نام اقتدار انور ہے اور میرا تعلق آج ٹی وی سے ہے. مولانا صاحب بینگ صحافی میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان دنوں عوام جو ہیں وہ مہنگائی سے بڑے پریشان ہیں. انہیں نظام سے زیادہ مہنگائی کی فکر ہے. ہر جمعرات کی رات کو پیٹرول بڑھا دیا جاتا ہے اور تمام اپوزیشن جماعتیں 2 لائن کے ٹکٹ جاری کر کے چپ ہو جاتی ہیں. تو اس مہنگائی کے خاتمے کے لیے, IMF کی شرائط کے لیے آپ کے پاس عوام کے لیے کیا پیکیج ہے؟ دیکھیے, یہ جو اس وقت مہنگائی ہے اس کا تعلق ابنائے ہرمز کے ساتھ ہے, کیونکہ ہمارے سامنے یہی وجہ پیش کی جا رہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں. لیکن اس سے انڈیا کیوں متاثر نہیں ہوا؟ اس سے بنگلہ دیش جزوی طور پر متاثر ہوا ہے. اگر وہاں پر 16% قیمتیں بڑھی ہیں تو ہمارے ہاں 61% کیوں بڑھی ہیں؟